السلام علیکم، میں ہوں ماہین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماہین اسپیکس پالیٹکس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی پر، جس سے پاکستانی افیکٹ ہو رہا ہے ہر دن۔ یہ کشیدگی نہ صرف ہماری سیاست بلکہ معیشت اور معاشرت اور ہر آدمی پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست میں کشیدگی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مخالفین اور مختلف حکومتوں کے درمیان کشیدگی کافی لمبے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن حالیہ کچھ برسوں سے یہ کشیدگی نہایت شدید اور ذاتی نوعیت اختیار کر گئی ہے۔ 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے مخالفین میں کشیدگی نے مارشل لاء کو جنم دیا، جبکہ 1990 کی دہائی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اقتدار کی جنگ نے ملک میں عدم استحکام کو بڑھا دیا۔ 2022 میں عمران خان کی حکومت کو جب گرایا گیا، ان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی اور ان کی برطرفی ہوئی، تو ملک میں کافی ایک اپسٹ سا ماحول بن گیا۔ اب اس سیاسی کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں؟ 2022 میں عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ یہ عمل آئینی تو تھا، لیکن ملک میں اس کے بعد سے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔ عمران خان نے اس اقدام کو ایک غیر ملکی سازش قرار دیا، جس نے ان کے حامیوں کو مزید مشتعل کر دیا۔ 9 مئی کو ان کی گرفتاری کے بعد ملک میں شدید مظاہرے ہوئے، پارٹی کے رہنماؤں پر مقدمات درج ہوئے، گرفتاریاں عمل میں آئیں اور کچھ رہنماؤں کو پریس کانفرنسز کروا کے ان سے خود ہی پارٹی چھوڑ جانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر نگران حکومت آتی ہے، لیکن نگران حکومت نے وقت پر عام انتخابات نہ کروا کر ملک میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان پر۔ ملک ہمارا معیشت کے بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ملک میں جنم لے رہے ہیں، لیکن ہماری سیاسی جو پارٹیز ہیں اور حکومت ہے وہ آپس میں صرف جھگڑا کر رہی ہیں، لیکن اس کے حل کی طرف نہیں جا رہی۔ اب اس سب کے عوام پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ عوام کو کیوں اس سب کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں؟ کریں وہ اور بھگتیں ہم۔ مہنگائی۔ اب بات کریں مہنگائی کی تو اس کشیدگی کی وجہ سے پاکستان میں رواں سال مہنگائی کی شرح 30% سے تجاوز کر گئی ہے، جو خطے میں بہت زیادہ ہے اور تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ملک میں کوئی روزگار نہیں ہے، اس کے کوئی مواقع نہیں ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بھی بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے۔ اور دا ویری امپورٹنٹ کہ فیملیز میں جو کشیدگی بڑھ گئی اس کی وجہ سے کہ کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو ان کے تعلقات میں بھی مزید خرابی آئی ہے۔ اب اس سیاسی کشیدگی سے بین الاقوامی سطح پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ IMF اور دیگر مالیاتی ادارے ہمیں قرض دینے سے پہلے سخت شرائط عائد کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ہماری سیاسی اور معاشی استحکام پر شک ہے۔ سعودی عرب، چین اور دیگر ایسے ممالک جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، کوئی بھی کانٹریکٹ کرنے سے پہلے وہ ہم سے ضمانتیں طلب کرتے ہیں۔ That's very sad۔ اب پاکستان کو اس بحران سے نکلنے کے لیے فوری اور طویل المدتی اقدامات کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک نیگوسیشن کی ٹیبل پر بیٹھیں، مذاکرات کریں، اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر ملکی مفادات کو ترجیح دیں، ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کرائیں تاکہ عوام کا ٹرسٹ دوبارہ سے بلڈ ہو۔ اور یہ کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور آپ کی معیشت بھی بہتر ہو۔ اور کسی بھی شخص کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قانون سے بالاتر ہے تو اس سے مزید کشیدگی بڑھے گی۔ نو ڈاؤٹ پاکستان ایک بہت ہی مشکل اور نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سیاسی کشیدگی اور معاشی بحران نے عوام کو بہت مایوس کر دیا ہے، لیکن اگر قومیں متحد ہو جائیں اور صحیح فیصلہ لیں اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ میں تھی آپ کی ہوسٹ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔